السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل، ہسمکھ، دراز قد اور ایسے تیکھے خد و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب بھی کوئی افتاد آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے۔ اس کے علاوہ آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تیز تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کرے تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن تکالیف کا روئے زمین پہ بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صمیم قلب سے سچا مانا، لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شاہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بارہا سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حولے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں آیات نازل کر دیں۔ ترجمہ: تم کبھی یہ نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے،
یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہے۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا۔ وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ پاک کے ہاں آرزومند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائے جو شومی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانت دار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ باخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ کی نظر مبارک مجھ پر پڑے۔ آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وقت کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس وقت اس کے علاوہ مجاہدین کے زادے راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 جانثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پہ دشمن کے تیر کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے۔
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اسی طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں معاون خیر خواہ رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے مدد و معاون اور اطاعت و شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملہ میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ تو پیارے دوستو، واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا یہ جواب تحریر کیا: امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔
مجھے آپ اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا انہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہ تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی اور کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ پاک ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔